نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، جس نبی کے پیچھے پیچھے قرآن چلتا ہے وہ نبی آگے آگے چلتا ہے۔ اگر نبی مکہ میں جائے تو قرآن مکہ میں پیچھے جاتا ہے، اگر نبی غار میں جائے تو قرآن غار میں جاتا ہے، اگر نبی جو ہے وہ بدر میں جائے، میدان احد میں جائے تو قرآن وہاں جاتا ہے، اگر نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے آئے تو قرآن مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ جاتا ہے کہ یہ قرآن نبی کے پیچھے پیچھے۔ اور نبی جو ہے وہ انگلی کا اشارہ کرے تو سورج کو واپس موڑ دے۔ اس نبی نے فرمایا ہے کہ یہ شب برات شعبان کی 15ویں رات اتنی قدر والی ہے، اتنی قدر والی ہے، فرمایا کہ رات جیسے ہونے لگتی ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا آسمان پر اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ آج رات میں خدا سے کچھ مانگ لے، گناہوں کی معافی مانگ لے، میں خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی بندہ میں خدا سے روزی مانگ لے، میں خدا اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بندہ اپنے جو ہے وہ عافیت مانگ لے، بیماری سے شفا مانگ لے، میں خدا اسے شفا عطا کروں، ہے کوئی بندہ میرے سے کچھ مانگنے والا طلبگار، میں خدا اس بندے کو عطا کر دوں۔ تو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اور پھر فرمایا یہ اتنی رات برکتوں والی ہے کہ اس رات پورے سال کے امور لکھ دیے جاتے ہیں کہ اس سال کس درخت کے اوپر نئے پتے لگنے ہیں اور کس درخت کے پتے گرنے ہیں، کس درخت کی شاخیں ٹوٹ جانی ہیں اور کس درخت کی نئی شاخیں آ جانی ہے، کون سا گلشن اس سال میں بکھر جانا ہے اور کس گلشن نے اس سال میں جو ہے وہ نکھرنا ہے، اس کے پھول کھلنے ہیں، اور یہی جو ہے وہ معاملات انسانوں کے ساتھ ہیں۔ فرمایا اسی طرح کس انسان نے اس سال میں مرنا ہے اس کی موت لکھ دی جاتی ہے، اور جس گھرانے میں کوئی بچے نے پیدا ہونا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جسے جتنا رزق دیا جائے گا وہ رزق لکھ دیا جائے گا، اور جسے جتنی زندگی دی جائے گی فرمایا اس کی وہ زندگی لکھ دی جائے گی، اور جسے اس سال میں پریشانی آنی ہے، مصیبت آنی ہے، تکلیف میں مبتلا ہونا ہے، بیماری میں مبتلا ہونا ہے، مال کی کمی کا جو ہے وہ کوئی معاملہ پیش آنا ہے، فرمایا وہ سارا کا سارا اس رات لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب محمد پر کرم نوازی فرمائی، رحم فرمایا، فضل فرمایا، محبوب کا صدقہ محبوب کی امت کو عطا کیا کہ اے امت محمدیہ اگر تم چاہتے ہو اس سال عافیت کے ساتھ رہنا، پریشانی سے نجات چاہنا، عمر درازی مانگنا، اگر تم چاہتے ہو خیر مانگنا، اگر تم چاہتے ہو اس سال جو ہے وہ کسی مصیبت سے بچنا چاہتے ہو تو فرمایا فقط ایک ہی بات ہے، اس کریم خدا کی بارگاہ میں آ جانا ہے، اور جو کریم خدا نے اپنے ہاتھوں سے یہ سجایا ہے نا چہرہ، جس کی قسم اٹھا کر فرمائی ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ جب اللہ نے فرشتوں کو کہا فرشتوں مٹی کو گوندھ کر ایک ڈھانچہ بنا دو، جب ڈھانچہ تیار ہوا اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہاں پر تم نے ٹھہر جانا ہے، اس کا چہرہ تم نے نہیں بنانا بلکہ اس کا چہرہ میں خدا بناؤں گا۔ جب خدا نے چہرے کو بنایا اور چہرے کو بنا کر کریم خدا نے فرمایا کہ اے انسان والتین والزیتون، مجھے تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، وطور سینا، وہاں اس طور سینا کی قسم ہے، وہذا البلد الامین، اور اس امانتوں والے شہر کی قسم ہے جہاں میرے محبوب محمد کے قدم لگتے رہے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے تجھے بڑا حسین، بڑا پیارا، بڑا ہی سونا بنایا ہے۔ فرمایا اسی چہرے کو اس رات آ کر اس خدا کی بارگاہ میں رگڑیں، سجدے کی حالت میں جھکا دیں کہ اب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، میں نے خطاب کرنا ہے، بار بار شیشہ دیکھا ہے کہ سارے دیکھیں گے،